اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین قال اللہ جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم صل صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله یا اللہ یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ حضرت استاذ العلماء بقیت السلف شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی صاحب زیدہ مجدہ الکریم اور دیگر سٹیج پر موجود جلیل القدر علماء و مشائخ اور یہ سب ہی زینت بزم ہیں، اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے۔ اور اس مسجد کے امام و خطیب مولانا ابو بکر قادری رضوی زیدہ شرف، انہوں نے جو ختم قرآن کی تقریب رکھی ہے، درس قرآن انہوں نے مکمل کیا اور آخری 4 سورتوں کی تفسیر کا انہوں نے مجھ سے کہا۔ ماشاءاللہ بڑی ہی یہ خوشی کی بات ہے کہ اس طرح درس قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ہماری اصل وہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن ہی وہ حبل اللہ ہے جس کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو اکثر مفسرین کا قول کیا ہے کہ یہاں حبل اللہ سے مراد حبل اللہ القرآن، کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ اس قرآن کو تھامنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، کتاب ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے، ہمیں دین دنیا آخرت ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے، اس لیے نازل کیا گیا ہے۔ کتاب ہدایت ہے، کتاب زندہ ہے۔ تو جب تک ہم اسے پڑھیں گے نہیں، اسے سمجھیں گے نہیں، تو جو اس کا اصلی مقصد ہے اس کے نزول کا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی رسی کو ہم تبھی تھام پائیں گے جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس کلام میں ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے، کن چیزوں سے روکا گیا ہے، کن چیزوں کے کرنے کا کہا گیا ہے، اس میں ہمیں کیا کیا بتایا گیا ہے، نظریات کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے کیا رہنمائی ہے، افکار و آراء کے اعتبار سے کیا رہنمائی ہے، اعمال کے اعتبار سے کیا رہنمائی ہے۔ یہ ہم جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب پتہ ہی نہیں چلے گا تو کتاب اصل میں تو آئی تھی ہدایت کے لیے، تو وہ ہدایت ہم نے حاصل ہی نہیں کی، تو اسے تھامیں گے کیسے؟ وہ جو تھامنے کا حکم ہے وہ تو تب پورا ہوگا کہ ہم اسے سمجھیں گے۔ اور یہ جو اس کتاب مقدس کے ہم پر جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نے اس میں تفکر اور تدبر کرنا ہے۔
قرآن مجید کے ہم پر حق ہیں، جس طرح ہمارے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہوتے ہیں، دوستوں کے حقوق ہوتے ہیں، والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، استادوں کے حقوق ہیں، شاگردوں کے حقوق ہیں، اور دیگر سو اینڈ سو جو بھی ہمارے تعلقات جہاں جہاں بھی ہیں، تو ہر تعلق کے اندر کوئی نہ کوئی حق ہے۔ شریعت کی طرف سے ہم پر حقوق عائد کیے گئے ہیں، فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں۔ تو ایک حق اس کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اور وہ الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ حق تو ہم ادا کر رہے ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی تعظیم اور تکریم کریں۔ تو یہ بھی چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اس کی تعظیم تکریم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بے وضو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، چومتے ہیں، اونچی جگہ رکھتے ہیں، بلند جگہ رکھتے ہیں، اس کی کسی قسم کی توہین سے خود بھی بچتے ہیں، دوسروں کو بھی بچاتے ہیں، اور کوئی کرے تو ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، ہم اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ تو یہ حق بھی ہم ادا عام طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اگلا حق ہے، تیسرا حق، وہ ہے اس کی تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنا اس کا حق ہے۔ اب یہ حق جو ہے، اس میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ کچھ مسلمان بہت زیادہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے کلام سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کی تلاوت شب و روز کرتے ہیں، کچھ حق ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس کی تلاوت سے بھی غافل ہوتی ہے۔ قرآن نہیں پڑھتے، طاق میں سجا کر رکھ دیتے ہیں، خال خال کسی موقع پہ قرآن نکالتے ہیں۔ وہ شادی بیاہ کے موقع پہ جو ہے وہ پھر سر پہ سایہ کرتے ہیں قرآن کا، وہ اس وقت بھی ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ سر پہ سایہ کرنا تو خیر جائز ہے، اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ رہے۔ اگر کوئی قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے تو اچھی بات ہے کہ قرآن کو اہمیت دے رہا ہے، قرآن کو عزت دے رہا ہے، قرآن سے برکت حاصل کرنے کے لیے وہ سر پہ رکھ رہا ہے اگر بچی کے، کہ بھئی ہماری بچی رخصت ہو رہی ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت ہو، اس کو ہم منع نہیں کرتے۔ لیکن صرف اس پر اکتفا کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے تعلیم و تربیت بھی فراہم کرنی ہے۔ جو حقیقی سایہ جو قرآن کا ہے وہ تو وہ ہے نا کہ جو قرآن کے احکام پر عمل ہے، قرآن کے احکام پر عمل کریں گے تو سایہ ہوگا۔ تو بہرحال تیسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تفکر اور تدبر کیا جائے، اسے سمجھا جائے۔ اب بہت سارے وہ لوگ کہ جو تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تفکر اور تدبر نہیں کرتے، کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے۔ میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے تو میرے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید کی حق تلفی ہے۔ تو اس میں تفکر اور تدبر نہ کرنا یہ خود گناہ ہے، یہ مستقل ایک گناہ ہے، اور ہماری اکثریت اسے گناہ نہیں سمجھتی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس بات کا۔ تو یہ ہم پہ قرآن کے بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے یہ کہ ہم اس کو تفکر اور تدبر اس کے اندر کریں، تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ تو قرآن پہ تفکر اور تدبر نہ کرنے والوں کا وصف اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے؟ دلوں پہ تالے پڑے ہوں۔ تو جو قرآن میں تفکر اور تدبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے دل بھی کھلے ہوتے ہیں، ان کے دماغ بھی کھلے ہوتے ہیں۔ جو قرآن میں تفکر اور تدبر کرتے ہیں تو ان کے لیے نئی نئی راہیں کشادہ ہوتی ہیں۔ آخرت کا جو اجر ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی ان کے لیے نئی نئی راہیں جو ہیں ان کے لیے کشادہ ہیں، تفکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن میں تفکر اور تدبر کرنا یہ اس کا حق ہے۔ تو تفکر اور تدبر جو ہے، اب قرآن تو عربی میں ہے، اب قرآن عربی میں ہے، ہماری زبان عربی ہے نہیں۔ اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ عربی زبان سیکھیں اور اسے پڑھ کر خود سمجھیں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے اردو تراجم اور تفاسیر ہیں، مستند
صحیح العقیدہ علماء حق کے لکھے ہوئے ان کا مطالعہ کریں غور کے ساتھ، عمق کے نظر کے ساتھ، یا پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم علماء حق سے اس کا درس سنیں، یا تو خود ان سے پوچھیں یا وہ اگر درس کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کا درس سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ قرآن میں کیا بات فرمائی جا رہی ہے، پھر ہم اس میں غور کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، یہ حق تبھی ادا ہو سکتا ہے۔ پھر اگلا حق جو ہے تفکر اور تدبر کے بعد اس پر عمل کرنا، پھر اس سے اگلا حق اس کی تبلیغ کرنا، اس سے اگلا حق اس کے احکام کو نافذ کرنا۔ ویسے تو یہ خود ایک مستقل موضوع ہے اور اس پہ خود ایک پوری جو ہے وہ 2 گھنٹے کی اسپیچ کی جا سکتی ہے حقوق قرآن پر۔ میں نے اجمالاً آپ کو بتا دیے، اشارے کر دیے ہیں کہ یہ قرآن کے حق ہیں۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں تفکر اور تدبر کرنا، قرآن کے احکام پر عمل کرنا، قرآن مجید کی آگے تبلیغ کرنا اور قرآن کے احکام کو نافذ کرنا عملی زندگی میں، یہ سب قرآن کے حقوق ہیں۔ تو بات میں نے اس لیے کی تھی کہ یہ جو درس قرآن ہے یہ اس کے حقوق میں سے بعض حقوق ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب درس قرآن ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے اور قرآن میں تفکر اور تدبر کے دریچے واہ ہوتے ہیں۔ آپ کو سن کر پتہ چلتا ہے کہ یہ بات قرآن میں فرمائی جا رہی ہے، اس بات کو سمجھ کر ہم نے اس کے مطابق اپنا نظریہ بنانا ہے، مائنڈ سیٹ جو ذہن ہم نے اپنا بنانا ہے وہ اس کے مطابق بنانا ہے قرآن کے، اور آگے جو ہم نے عمل کرنا ہے، جو روڈ میپ ہے، لائحہ عمل ہے، وہ بھی قرآن کے مطابق۔ تو اس کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ درس قرآن ہے، اور یہ ماشاءاللہ آپ کی اس مسجد کے اندر ہوا۔ اللہ کرے ہماری ساری ہی مسجدوں میں اس طرح بالاستیاب درس قرآن ہو اور ہمیشہ ہوتا رہے کہ اس درس قرآن کے ذریعے ہمارے عوام قرآن کے ساتھ جڑے رہیں، اور ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت تو سب کو ہے، لیکن ہم لوگوں کو، ہم جس مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری اکثریت ہے، ہمارے لوگ زیادہ ہیں، تو جہاں اکثریت ہوتی ہے تو وہاں تھوڑی کوتاہی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لوگ اتنا اس کے اندر دلچسپی نہیں لیتے۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے غیروں کے مقابلے میں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی، کہ اصل میں تو ایک قرآن مجید فرقان حمید جن لوگوں کو ہدایت پہنچاتا ہے تو ہدی للناس، لیکن اس ہدایت سے کامل نفع کون اٹھاتے ہیں؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ہدایت تو سب کو فراہم کر رہا ہے، لیکن جو کامل نفع اٹھا لیتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقین ہیں۔ تو متقین کا جو گروہ ہے جو صدر اسلام سے چلا رہا ہے، وہ سارے کون تھے؟ وہ سارے اس عقیدہ حقہ کے حامل تھے جس عقیدے کے ہم حامل ہیں۔ تو وہ متقین کا گروہ وہ چلا رہا ہے شروع سے صدر اسلام سے، توارث ہے امت کا، تعامل ہے پورا۔ تو لیکن اب ہمارے لوگوں کے اندر اس میں تھوڑی کوتاہی زیادہ آ گئی ہے، تو ہم اس متقین کے گروہ سے ہیں، اس لیے ہمارا تعلق زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمیں درس قرآن کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آخری جو 4 سورتیں ہیں، میں ان کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گفتگو کر دیتا ہوں، تھوڑا تھوڑا ان کا معنی ہی ذکر کر دیتا ہوں۔ ویسے تو ان میں سے ہر سورت خود ایک مستقل گھنٹے کا درس ہے، لیکن چونکہ وقت بھی ایسا ہے اور میں خود بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا اور وقت سب کا ہی قیمتی ہے، تو مختصراً اس کا تبرکاً اتنی بات جتنی جو ہے وہ ضروری ہے وہ کر لیتے ہیں، وہ کر کے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعائے خیر، اور تاکہ آپ بھی مناسب وقت پہ سارے جو ہے وہ فارغ ہو جائیں۔ باقی تو چونکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا ہی رہے گا، آپ کی مسجد میں بھی چلتا ہی رہے گا، تو بعد میں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، جو قرآن سمجھنے کے حوالے سے میں نے بات کی، ترجمے اور تفسیر کی، تو اس میں خوب ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ترجمہ اور تفسیر تو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ مستند علماء سے سیکھنا بھی ہے۔
کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی کوئی بات پڑھتا ہے ترجمے میں یا تفسیر میں تو اسے پوری طرح سمجھ نہیں آتی، تو وہ سمجھنے کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے. تو آر محسوس نہ کریں اس کے اندر، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے اندر آپ بولیں کہ نہیں میں خود پڑھوں گا، میں خود سمجھوں گا، مجھے کیا پڑھی ہے، میں کسی عالم سے پوچھوں. تو یہ اچھی سوچ نہیں ہے، یہ اچھا طرز فکر نہیں ہے. ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، لکل فن رجال. تو یا تو آپ پراپر پورے میرٹ پر آئیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پورے میرٹ پر نہیں آئے، نہ آپ نے باریکیاں پڑھی ہیں، نہ آپ کو اصطلاحات کا معلوم ہے، نہ آپ نے باقاعدہ کوئی عالم کورس کیا ہے، تو اب اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس سے چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. آپ کسی مستند عالم سے مل کر ان سے طریقے کے ساتھ پوچھ لیں دائرہ ادب میں رہ کے کہ حضرت یہ قرآن کی فلاں آیت ہے یا فلاں صورت ہے، تو میں نے اس کے ترجمے یا تفسیر میں یہ بات پڑھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آپ مجھے سمجھا دیں. تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے. اور اگر بالفرض انہیں نہیں آتا ہوگا تو وہ اپنے سے بڑے عالم کی طرف ریفر کر دیں گے. تو ہمیں سمجھنا ہے. اگر سمجھ نہ آئے پڑھ کر تو علماء سے رابطے میں رہنا ہے، علماء سے کٹنا نہیں ہے. علماء سے رابطے میں رہ کر ہم خود پڑھیں گے، پھر علماء سے رابطے میں رہیں گے، علماء سے سمجھیں گے، تو ہماری چین جو ہے یہ متصل رہے گی، سلسلہ ہمارا متصل رہے گا، اور جو بزرگوں کی برکات ہیں وہ بھی شامل حال رہیں گی. تو اب آئیے آیات کی طرف جو ہے وہ سورہ لہب جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ لہب جو ہے، سورہ لہب مکی ہے. مکی اور مدنی تو آپ لوگ بچپن سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ مکی کسے کہتے ہیں، مدنی کسے کہتے ہیں. ویسے مختلف اقوال ہیں. جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ شہر میں نازل ہوئی ہوں یا باہر کسی مقام پر نازل ہوئی ہوں. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہوں یا مدینہ منورہ سے باہر کسی اور مقام پر نازل ہوئی، ایون کہ مکے میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہوں ہجرت کے بعد، تو انہیں مدنی کہا جاتا ہے. راجح قول یہ. تو سورہ لہب جو ہے یہ سورت مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا ابو لہب. ابو لہب کا اصل نام تھا عبد العزیٰ. تو چونکہ وہ بہت زیادہ گورا چٹا تھا تو اسے بہت زیادہ گورا چٹا ہونے کی وجہ سے، سرخ و سفید ہونے کی وجہ سے لوگ ابو لہب کہہ کر پکارا کرتے تھے. لہب شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، تو چونکہ اس کا چہرہ جو ہے سرخ و سفید تھا، خوبصورت تھا، تو اس لیے لوگ اسے ابو لہب کہہ کر پکارا کرتے تھے. اصل نام اس کا عبد العزیٰ تھا. حضور جان عالم علیہ السلام کا سگا چچا تھا، جناب عبد المطلب کا بیٹا تھا. اور اس کی جو بیوی تھی، اس کی بیوی حضرت ابو سفیان کی بہن تھی سگی، ام جمیل بنت حرب. تو یہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں بدترین کافروں میں سے ایک ہیں. اتنے بدترین کافر ہیں کہ قرآن میں ان کی مذمت صراحتاً کی گئی ہے. یعنی ویسے تو قرآن میں اوروں کی مذمت ہوئی ہے، لیکن ایسے لوگ تھوڑے ہیں، گنے چنے ہیں کہ جن کی بالتعیین مذمت کی گئی ہے، نام لے کر یا وصف کے ساتھ یا کنیت کے ساتھ جن کی اس طرح مذمت ہوئی ہو، وہ گنے چنے لوگ ہیں. تو یہ دو وہ ہیں کہ جن کی بالتعیین مذمت ہوئی ہے، اور بلکہ پوری صورت ہی یہ نازل ہوئی ہے ان کی مذمت میں. تو اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے بدترین کافر تھے. تو جب نبی کریم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، دعوت اسلام، تو اس پہ ابو لہب نے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کچھ کلمات کہے تھے، تو میں دہرانا نہیں چاہتا. تو اس نے کلمات جو گستاخی والے بولے تھے، تو ان گستاخی والے کلمات پر اللہ نے جواب کے طور پر یہ سورت نازل فرمائی. چونکہ اس کے اندر اس کا ذکر ہے، پہلی آیت کے اندر تبت یدا ابی لہب و تب،
تو اس لیے اس کو سورۃ اللہب بھی کہا جاتا ہے اور سورہ ابی لہب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان اللہ کے یہاں کیسی ارفع و اعلیٰ ہے، اور حضور کا اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقام ہے کہ کوئی اگر حضور کی گستاخی کرے تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ کا خود جواب دینا، اور ایسا جواب دینا کہ وہ قیامت تک کے لیے نقش ہو جائے، قرآن کا حصہ بن گیا، اس وقت سے آج تک پڑھا جا رہا ہے، اس کی مذمت ہو رہی ہے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، قیامت تک مذمت ہوتی رہے گی۔ اس نے ایک کلمہ گستاخی کا بولا تھا، اس نے کہا، وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، ختم ہو گیا وہ جملہ، لیکن اس بدلے میں اللہ نے جو اس کی مذمت فرمائی، وہ صدیاں گزر گئیں اس کی مذمت حکمت بھی ہیں اور امام عشق و محبت بھی ہیں۔ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام سے جو وفا انہوں نے کی ہے، اور جس طرح کا عشق رسول ان کے قلب میں تھا، اور جیسا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے گستاخوں کا رد کیا ہے اور شان رسالت کا دفاع کیا ہے، اس کا انعام انہیں یہ ملا ہے کہ اس بر صغیر پاک و ہند کے سارے بڑے بڑے حضرتوں نے مل کے مان لیا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ تو آج تک انہیں جب بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے، سبقت کس کی طرف کرتا ہے؟ امام احمد رضا خان۔ تو کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت تھے، اعلیٰ حضرت ہیں اور اعلیٰ حضرت رہیں گے، جاری رہے گا۔ اور باقی خیر اب وہ میرا موضوع نہیں ہے اور بات ہٹ جائے گی، ورنہ میں اس پہ بھی روشنی ڈالتا کہ جو ہے وہ القاب کا قاعدہ کیا ہوتا ہے اور یہ لقب درست ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ موضوع نہیں ہے اور ورنہ میں اس پہ بھی روشنی ڈالتا۔ بہرحال اشارہ کافی ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقلاں را اشارہ، غافلاں را دفتر نہ رسالہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا۔ اصل میں جب یہ سورت نازل ہوئی نا، اور اللہ تعالیٰ نے جب اس میں فرمایا تو کوئی عشق و محبت والوں کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئی۔ وہ جب یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی اور جب اللہ نے اس میں یہ فرمایا نا، اور ساتھ یہ فرمایا اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، تو ابو لہب نے جب یہ سنا تھا تو اس نے کہا
کہ میں اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو اپنا فدیہ کر دوں گا. یعنی اگر یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ سچی ہوئی، مجھ پہ کوئی برا وقت آیا، مجھ پہ کوئی کڑا وقت آیا، تو میں اپنے بچوں اور اپنے مال کو فدیہ کر دوں گا، خود بچ جاؤں گا، بچنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا جو مرضی کر لے، ما غنا عنہ مالہ وما کسب، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا. غزوہ بدر کے ایک ہفتے بعد ابو لہب کو کالا دانا ہوا، کالا پھوڑا ایک ہوا، عدسہ کہتے ہیں عربی میں، اور وہ ایسا مرض ہے کہ عرب اسے متعدی سمجھتے تھے، اس لیے ڈرتے تھے، اس سے دور بھاگتے تھے. تو جب وہ اس کو لاحق ہوا تو اسی مرض میں ہی اس کا انتقال ہوا، وہ مر گیا. تو جب وہ مرا تو 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، کوئی قریب نہیں آتا تھا کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے. بالآخر 3 دن کے بعد جو ہے لوگوں کو، خادموں کو پیسے دے کر اس کی لاش اٹھوا کے دم کروائی گئی. یہ اس کے ساتھ ہوا. ابو لہب کا یہ انجام دنیا میں ظاہر ہوا. اور وہ جو اللہ نے فرمایا تھا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ جو کمایا، اس کا ظہور ہو کے رہا کہ نہ مال کام آیا نہ جو کمایا، لاش بھی ایسی پڑی رہی بے گور و کفن 3 دن. اگلوں نے پیسے دے کے جو ہے وہ دم کروائی. یہ تو دنیا کا انجام ہوا. آگے آخرت کا اللہ نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اور اب دھنستا ہے پٹ مارتی آگ میں وہ. اب یہ چونکہ قدیم اردو ہے اعلیٰ، تو اس میں فرمایا میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. بھڑکتی آگ، ذات لہب، بھڑکتی آگ میں. تو ان قریب وہ داخل ہوگا بھڑکتی آگ میں. اور چونکہ جو ہے وہ سیدخلو بھی کہا جا سکتا تھا، اللہ نے سیصلا فرمایا تو اعلیٰ حضرت نے وہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک ہوتا ہے داخل ہونا اور ایک ہوتا ہے دھنسنا. دھنسنے میں اور داخل ہونے میں فرق ہے. جیسے دلدل ہوتی ہے نا، تو دلدل میں بندہ دھنس جاتا ہے، اور جتنا کوشش کرتا ہے باہر نکلنے کی اتنا ہی اندر دھنستا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو کلمہ ارشاد فرمایا تو اعلیٰ حضرت نے اس کے مفہوم کو واضح کیا. تو فرمایا اب دھنستا ہے، دھنسے گا آخرت میں. کس آگ میں؟ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر. وامرأتہ، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی. اور اس کی بیوی ام جمیل کا میں نے ذکر پہلے ہی کر دیا. حمالۃ الحطب، یہ کون ہے؟ لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی. کیونکہ اس کو اتنا بغض تھا سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ کہ یہ جاتی تھی کسی سے مدد بھی نہیں لیتی تھی. خود حالانکہ پیسے والی تھی، امیر کبیر گھرانے کی تھی، کسی سے کہہ کر بھی کروا سکتی تھی، لیکن نہیں، حضور سے بغض ایسا تھا کہ وہ خود جاتی تھی بغیر کسی کی مدد لیے، لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی، سر پہ رکھتی تھی اور لا کر اس راستے میں بچھا دیا کرتی تھی کانٹے، کہ جس راستے سے سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام گزرا کرتے تھے. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا. تو اس کا انجام بھی کیا ہوا کہ ایک دن ایسے ہی یہ بیٹھی، اٹھایا ہوا تھا گلے میں کھجور کی چھال اور گٹھا اٹھایا ہوا ایسے رسی، کھجور کی چھال کی رسی. تو سستانے کے لیے بیٹھی، آرام لینے کے لیے بیٹھی. تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے پیچھے سے کھینچا. وہ کھینچا تو گلے میں پھندا لگ گیا. گلے میں پھندا لگا تو اس طرح وہ جو پھندا لگ کے کھینچا اور اس طرح اس کا انتقال ہوا. اس طرح یہ مری ہے. تو انجام ابو لہب کا بھی برا ہوا اور انجام ابو لہب کی بیوی ام جمیل کا بھی برا ہوا. تو اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا. آگے جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. سورہ اخلاص ہے. سورہ اخلاص کے بارے میں ویسے 2 قول ہیں. یہاں مکی لکھا ہوا ہے، لیکن سورہ اخلاص کے بارے میں ویسے 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس کے اندر 1 رکوع 4 آیتیں ہیں. سورہ اخلاص کو اخلاص اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید بیان ہوئی ہے. چونکہ اس میں خالص توحید باری کا بیان ہے، اس لیے اس کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے. ویسے تو سورہ اخلاص کے بہت سارے نام ہیں، مفسرین نے 20 کے قریب اس کے نام لکھے ہیں. اس کے نام بہت سارے ہیں. اور یہ عربوں کے ہاں ویسے ہی محاورہ ہے
शरफुल कसरतुल अस्मा तो दुल्लू अला शरफिल मुसम्मा, कि किसी चीज के नामों की कसरत ये दलालत करती है उस मुसम्मा के शरफ वाला होने पर, कि कोई शरफ वाला हो, बंदा हो या कोई शय हो या कोई अम्र हो, तो उसके नाम कसीर होना ये अरब के यहाँ इस बात की अलामत होता है कि ये अजीम है, ये शरफ वाला अम्र है, ये शरफ वाली शय है, ये शरफ वाली चीज है, तो इसके इतने नाम हैं। तो ऐसे ही इस सूरत के सूरह इखलास के भी कसीर नाम है, 20 के करीब तो मुफस्सिरीन ने गिनवाए हैं। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं सब की तरफ जाऊं, यह बस बतौर मिसाल जो है, सैंपल के तौर पर आपको थोड़ा जायका चखाने के लिए एक दो बता देता हूं कि जैसे इसका नाम सूरह इखलास है, इसी तरह इसका एक नाम है सूरह तंजीह, चूंकि इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के हर ऐब से पाक होने का जिक्र किया गया है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सूरह तंजीह। तंजीह का माना होता है पाकी बयान करना। एक नाम है इसका सूरह तजरीद। तजरीद का माना होता है जुदा होना, चूंकि इसके अंदर अल्लाह के खल्क से जुदा होने को, सबसे निराला होने को बयान किया गया है। और दूसरा, जो इस सूरत के साथ मोहब्बत करता है और ताल्लुक रखता है, पढ़ता है, समझता है और उसके मुताबिक नजरिया रखता है, तो वो भी दूसरों से अलग हो जाता है, निराला हो जाता है, यूनिक हो जाता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सूरह तजरीद। एक नाम है इसका सूरह नजात। इसको पढ़ने वाला, इससे मोहब्बत करने वाला चूंकि अल्लाह की रहमत से नजात पा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है सूरह नजात। और हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी अहादीस हैं इसकी फजीलत में, कि सूरह इखलास की क्या फजीलत है। एक तो एक दफ़ा जो है वो एक लश्कर में आपने एक साहिब को भेजा, तो वो जब भी नमाज पढ़ाते थे तो हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते थे, हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, यानी सूरह फातिहा पढ़कर उसके बाद सूरह इखलास पढ़ते थे। तो लोगों ने आकर बाद में लश्कर जब वापस आया तो सरकार ईसा की बारगाह में अर्ज़ किया कि वो जो आपने उनको भेजा था ना, वो हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो हुजूर ने उनसे फरमाया कि उनसे पूछो जाके कि वो ऐसा क्यों करता था। तो लोगों ने जाके पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि चूंकि इस सूरत में रहमान की सिफत का बयान है, रहमान यानी अल्लाह की सिफत की, अल्लाह की क्वालिटीज का जिक्र है, तो इसलिए मैं इसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो जब लोगों ने आकर बताया तो सरकार ईसा ने फरमाया कि उसे जाकर बता दो कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। यानी जो सूरह इखलास से मोहब्बत करने वाला है, सूरह इखलास को कसरत से पढ़ने वाला है, वो अल्लाह का महबूब है, वो अल्लाह का प्यारा है, अल्लाह उससे प्यार करता है। ये सूरह इखलास की बरकत। एक बंदे ने हुजूर से अर्ज किया कि मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ, वो भी कसरत से पढ़ते थे। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, इसकी मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। मैं जितनी हदीसें पढ़ रहा हूँ ना, ये सारी कुतुब सित्ता की हैं, बाहर से नहीं पढ़ी अभी तक कोई रिवायत। ये सारी कुतुब सित्ता के अंदर ही हैं, कोई बुखारी, कोई मुस्लिम, कोई तिरमिज़ी, कोई नसाई, इन्हीं चार के अंदर अंदर से पढ़ी। तो ये सूरत ऐसी बरकत है। और एक हदीस मुबारक में तो ये है कि जब सरकार ईसा ने फरमाया तुम में से कोई 1/3 कुरान पढ़ सकता है रात में, तो लोगों ने समझा तो बहुत ज्यादा 1/3। फरमाया सूरह इखलास तादिलु सुलुसल कुरान, ये सूरह इखलास 1/3 कुरान के बराबर है। अब ये जो 1/3 कुरान के बराबर है, इससे मुराद क्या है, इस बारे में दो कौल हैं मुहद्दिसीन की। एक कौल तो मुहद्दिसीन का ये है कि ये जो कुरान मजीद फुरकान हमीद के मज़ामीन हैं, ये 3 कैटेगरीज में है। क्लासिफिकेशन जो है इसकी वो ऐसी है कि 3 तरह के मज़ामीन हैं। एक तौहीद का बयान है कुरान में, दूसरा अहकाम का बयान है, तीसरा जो है वो किसस हैं,
واقعات. تو چونکہ اس صورت کے اندر ان 3 مضامین میں سے ایک مضمون توحید وہ کامل انداز میں بیان کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. یعنی جو اس کے مضامین ہیں، قرآن کے مضامین 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہیں، ان میں سے ایک حصے پر یہ مبنی ہے، اس لیے اس کو 1/3 قرآن کے برابر کہا. اور دوسرا مفہوم اس کا وہی ہے جو مشہور ہے، وہی محدثین نے بیان کیا کہ اس کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. لیکن یہاں میں ایک تصحیح یہ کر دوں کہ بعض لوگ ایک حرکت کرتے ہیں، وہ حرکت ٹھیک نہیں. کیا کہ جب کوئی ان سے کہتا ہے جی ایصال ثواب چاہیے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہیلا گروپ جو ہے وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کہتے ہیں 1 قرآن کا ثواب. تو یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تلبیس ہے، دھوکہ دہی ہے. کیونکہ آپ جب جس کو کہہ رہے ہیں نا 1 قرآن، تو وہ سامنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے واقعی پورے 1 قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہے، اس کا ثواب دیا جا رہا ہے. حالانکہ آپ نے 1 قرآن پورا نہیں پڑھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی. یا تو آپ اسے بتائیں، تو بتا دیں کہ بھائی میں نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے ثواب، تو 3 بار پڑھنے کا ثواب 1 قرآن کے برابر، تو میں 3 بار پڑھ کر اس کا ثواب دے رہا ہوں، پھر تو ٹھیک. لیکن اگر آپ جو ہے وہ بغیر یہ وضاحت کیے سیدھا سیدھا اگلے کو کہہ رہے ہیں 1 قرآن آپ کو دیا میں نے، اور سامنے والا یہی سمجھ رہا ہے کہ واقعی آپ نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، وہ آپ ثواب دے رہے ہیں، تو چونکہ اس کے اندر دھوکہ پایا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں. اس طرح تلبیس نہیں کرنی چاہیے. اور ویسے بھی اللہ کے بندو، قرآن کی تو ایک آیت بھی سبحان اللہ اگر آپ نے اخلاص سے پڑھی ہے اور وہ قبول ہوئی ہے، تو وہ ایک آیت بھی آپ کی نجات کے لیے کافی ہے. یعنی یہ کچھ ضروری نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے کہ آپ اتنا بڑا پورا جو ہے وہ دستہ بھر دیں، او جی 1000 دفعہ جو ہے وہ سورہ یاسین، 1000 دفعہ سورہ ملک، 1000 دفعہ جو ہے وہ پورا قرآن، 1000 دفعہ درود شریف، 1000 دفعہ. یہ اگر آپ حقیقت میں وہ پڑھتے ہیں، اچھے انداز پہ پڑھتے ہیں، اخلاص سے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، میں روک نہیں رہا اس سے، اچھی بات ہے، جتنا پڑھیں، جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا. لیکن ہلکا نہ جانیں قرآن کو. آپ قرآن کی ایک آیت بھی ہلکی نہیں کہ اگر کسی نے ایصال ثواب کا کہا، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی 1 سورت، تو وہ بولے بس 1 سورت، تو یہ بس 1 سورت، یہ بس نہیں ہے. 1 سورت بھی، اللہ اکبر، سورت کیا قرآن کی ایک آیت بھی اگر آپ نے اخلاص سے پڑھی ہے، اللہ کے حضور قبول ہوئی، تو اس کا ثواب جو ہے وہ آپ کے شمار کتار سے باہر ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو قرآن کو ہلکا نہ جانیں، ایک آیت بھی ہو وہ ہلکی نہیں. اور یہ نہیں کہ نہیں جب تک جو ہے وہ اتنی لمبی چوڑی لسٹ نہیں ہوگی تو اس وقت تک ایصال ثواب نہیں ہوگا. ایصال ثواب اس لمبی چوڑی لسٹ کے بغیر بھی ہو جائے گا. اخلاص سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں. ایسا نہیں کہ زیادہ کے چکر میں جناب پتہ نہیں اتنی بار تو اگر نے پڑھا نہیں پڑھا، آپ نے مدرسے میں کہہ دیا او جی قرآن پڑھوا دیں، مدرسے بچے نے آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا، باتیں کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، کاؤنٹ ہو رہا ہے. کاؤنٹ آپ جو ہے وہ آگے آیت کریمہ جو ہے وہ آپ نے کاؤنٹ کرا دی 70,000، کاؤنٹ کرا دی 1,00,000، پڑھی نہیں اتنی. تو آپ تھوڑا بھی ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے. یہ عادات جو ہے یہ فگرز کی گیم نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو ہے وہ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی دل کو دیکھتا ہے. وہاں اصل جو مطالبہ ہے قلب کی صفائی کا مطالبہ ہے نا، قلب کا. اور آپ کی نیت جو ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے، آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، آپ کا خلوص میٹر کرتا ہے، سب سے بڑھ کر آپ کا اخلاص، پھر خشوع و خضوع، حضور قلب، تعلق باللہ، یہ چیزیں جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تعداد جو ہے یہ ثانوی چیز ہے، پہلے یہ چیزیں ہیں پھر تعداد ہے. ان چیزوں کے ساتھ تعداد بھی زیادہ ہو تو سبحان اللہ، نور علی نور ہے. لیکن ان چیزوں کے بغیر صرف تعداد ہو تو وہ جو اس کی روح ہے وہ روح تو موجود ہی نہیں اس کے اندر. تو اس لیے قرآن کو ہلکا نہ جانیں، قرآن کو اہمیت دیں، اور جب بھی
پڑھیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں. اور کوئی ایصال ثواب بھی آپ کو دیتا ہے تو اگر وہ تھوڑا بھی دے رہا ہے تو اس پہ آگے سے ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے یہ لگے کہ آپ اس کو حقیقت میں بہت تھوڑا سمجھ رہے ہیں. قرآن کی ایک سورت ہو یا 2 سورتیں ہوں، 3 سورتیں ہوں، سبحان اللہ، ایک آیت بھی، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک آیت بھی خلوص سے پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے حضور قبول ہوئی ہے تو وہ ایک آیت بھی آپ کی نجات کیا، وہ لاکھوں کروڑوں کی نجات کے لیے کافی ہے. ایک آیت بھی اللہ کا کلام ہے، یہ سارے کا سارا کلام اللہ کا، سارا برکت والا، سارا رحمت والا، سارا کلام اللہ کا منجی ہے، نجات دلانے والا. تو اللہ کے کلام کو ہلکا نہ جانے کسی بھی طرح. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اصل میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، اس کی وراثت کہاں سے، ربوبیت الوہیت وراثت میں ملی ہے، آگے کون وارث ہوگا، وہ بنا ہوا کس کا ہے، زبرجد کا ہے، یاقوت کا ہے، لکڑی کا ہے، کس چیز سے بنا ہے. اس طرح کے انہوں نے سوالات کیے لوگوں نے. تو ان سوالات کے جواب میں یہ سورت نازل کی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف بتائے گئے، اللہ کی کوالٹیز. قل هو اللہ احد، محبوب فرما دو اللہ ایک ہے. اب اس کے ذریعے نفی کر دی، شرک کی نفی بھی ہو گئی، مشرکین کا رد بھی ہو گیا، دہریوں کا بھی رد ہو گیا، اور یہودیوں عیسائیوں کا بھی آگے رد ہوگا. کفار مختلف طرح کے نا، جو دہریے تھے، جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے، ان کا بھی رد ہو گیا، هو اللہ، وہ اللہ ہے، رد ہو گیا ان کا. مشرکوں کا بھی رد ہو گیا، جو شریک کرتے تھے، احد فرما دیا کہ وہ ایک ہے، یکتا ہے، مشرکوں کا رد ہو گیا. یہودی عیسائی جو ہے وہ شرک بھی کرتے تھے اور ساتھ بیٹا بھی بناتے تھے. حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے یہودی، عیسائی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے. تو آگے ان کا رد ہو گیا، اللہ الصمد کے بعد لم یلد ولم یولد، تو ان کا رد ہو گیا. سب کافروں کی سب قسموں کا رد ہو گیا. اللہ کی توحید بیان ہوئی، محبوب فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، تعدد سے پاک ہے. تو تعدد سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات میں بھی تعدد سے پاک ہے، اپنی صفات میں بھی تعدد سے پاک ہے، اپنے افعال میں بھی تعدد سے پاک ہے. نہ کوئی ذات میں اس کا شریک، نہ صفات میں اس کا کوئی شریک، نہ افعال میں اس کا کوئی شریک. تو یہ صفت سلبیہ کہلاتی ہے. اللہ کی جن صفتوں پر تفصیلاً ایمان رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک صفت یہ ہے، صفت وحدانیت. ایک صفت نفسیہ ہے، صفت وجود. صفات سلبیہ 5 ہیں، ان 5 میں سے ایک یہ ہے وحدانیت. باقی 8 جو ہیں وہ صفات معانی ہیں. 8 ایک 9 اور 9 اور 5 کتنی ہوئی؟ 14. تو ان 14 صفات پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے. چونکہ وقت کم ہے اور موضوع نہیں، ورنہ پھر میں وہ صفات باری تعالیٰ کی بحث بھی کرتا ذکر، اور 14 کے 14 کا ذکر کرتا. ابھی بہرحال اتنا، لیکن یہ اشارہ میں نے دے دیا، اس لیے دے دیا کہ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پر جن چیزوں پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے ان کا علم بھی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، تو اللہ کی صفتوں کا ہی پتہ نہیں ہے تو باقی چیزیں تو ثانوی ہیں. تو اللہ کی صفات، کن صفات پر تفصیلاً ایمان لانا ضروری ہے، اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے. آگے یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد جو ہے بے نیاز، وہ سردار، السید الذی یطلب فی الحوائج، وہ سردار کہ جس سے حاجتیں طلب کی جاتی ہوں، حاجات میں اسی کو مرجع، ملجا اور ماوا بنایا جاتا ہو.
تو بے شک اللہ ہی ہے، سب کا مرجع اللہ ہے، اور حاجت روا حقیقتاً اللہ ہے، سب کا حاجت روا اللہ ہے۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، کوئی ہم رتبہ نہیں، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، بے مثال ہے۔ اولاد کی نفی کی، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تو ویسی جنس سے پاک ہے، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جو کسی سے پیدا ہوتا ہے وہ پہلے معدوم ہوتا ہے پھر موجود ہوتا ہے، یعنی حادث ہوتا ہے اور فانی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، لا اول لہ، اس کا کوئی آغاز نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اس کا کوئی افتتاح نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ سورہ اخلاص، آگے مختصر کرتا ہوں، سورہ فلق اور سورہ ناس، سبحان اللہ، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے بارے میں بھی ویسے اختلاف ہے، دونوں صورتوں کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مکی ہیں، ایک قول یہ ہے کہ مدنی ہیں۔ ویسے یہاں دونوں کے لیے مکی لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، اور جو ان کا شان نزول ہے اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ مدنی ہے۔ لبید بن اعصم یہودی جو تھا، مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، جادو کیا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام کی مبارک طبیعت درست نہیں تھی، چند دن آپ بیمار رہے، قلب مبارک، عقل شریف، اعتقاد، یہ ساری چیزیں محفوظ تھیں، لیکن جو ظاہری بدن ہے آپ کا، اس پر کمزوری کے آثار تھے۔ اور جس طرح تیر ہوتا ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، تلوار ہے، یہ اگر نبی کو لگ جائیں جسم پر تو ان کو جس طرح ظاہری نقصان اس سے بدن مبارک کو پہنچتا ہے اور وہ نبوت کے منافی نہیں، تو ایسے ہی جادو کا بھی ظاہری اثر، صرف ظاہری بدن پر عارضی اثر، یہ بھی شان نبوت کے منافی نہیں، حدیث سے ثابت ہے۔ باقی ویسے یہ الگ بات ہے، اللہ کے محبوب تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام اولیاء کاملین، ان کی شان ایسی ہوتی ہے کہ یہ جادو ان پہ اثر نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی پہ کہاں سے اثر کرنا تھا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تعلیم امت کے لیے، تو امت کو پتہ چل جائے کہ یہ جادو جو ہے اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر یہ جادو ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے، اس کا دفعیہ کیسے کرنا ہے، تو اس مقصد کی خاطر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ظاہری طور پر یہ معاملہ ہوا، تعلیم امت کی خاطر تھا، ورنہ اللہ کے محبوب کی شان تو وراء الورا ہے، اس سے کہیں ورا ہے کہ ان پر ایسی چیزیں جو ہے وہ اثر کریں، ان کی روحانیت تو ان کی روحانیت ہے، سبحان اللہ۔ شیطان اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اس کی ساری شیطانی طاقتیں ایک طرف، اللہ کے محبوب کی اکیلی قوت ایک طرف، کائنات میں جس کو بھی روحانی طاقتیں ملی ہیں، رحمانی طاقتوں کی بات کر رہا ہوں، روحانی سے مراد رحمانی، شیطانی نہیں، وہ عاملوں والی شیطانی نہیں، جیسے عامل بھی جو ہے وہ روحانی، بعض اوقات شیطانی طاقت کو بھی روحانی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ شیطانی ہے، میں روحانی سے مراد رحمانی طاقت کی بات کر رہا ہوں۔ رحمانی طاقتیں کائنات میں جس کو ملی ہیں وہ اللہ کے محبوب کے طفیل ملی ہیں، تو اللہ کے محبوب کی اپنی کیسی ہوگی، سبحان اللہ۔ جو انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم ہی کرتا ہوں، اللہ عطا فرماتا ہے، تو جو قاسم خیرات ہیں، اچھائیاں بانٹنے والے ہیں، رحمانی طاقتیں بانٹنے والے ہیں، ان کی طاقت تو سبحان اللہ، سارے شیطان مع ذریت مل کر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔
تو یہ تعلیم امت کے لیے بہرحال. تو حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو معاملہ ظاہری طور پر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محبوب کو آگاہ فرمایا کہ اس طرح وہاں پر جادو کیا گیا ہے. تو آپ نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بھیجا. وہ گئے اور وہ جو کنویں سے انہوں نے سامان نکالا. سرکاری ساتھ اسلام کے کچھ موئے مبارک تھے اور آپ کی جو کنگھی شریف تھی اس کے کچھ دندانے تھے اور ڈورا تھا ایک یا کمان کا چلہ تھا اور اسی طرح اس میں گرہیں لگی ہوئی تھیں. وہ ڈورا یا کمان کا چلہ جو بھی تھا اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا تھا جس کے اندر 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں. تو یہ جو سورہ فلق اور سورہ ناس ہے 5 آیتیں سورہ فلق کی ہیں, 6 آیتیں سورہ ناس کی ہیں. تو 5 اور 6 کتنی ہوئی 11. تو جب ایک آیت پڑھی جاتی تھی تو ایک گرہ کھل جاتی تھی, دوسری آیت پڑھی جاتی دوسری گرہ, تو یوں 11 کی 11 گرہیں اس سے کھل گئیں اور اللہ کے محبوب کو ظاہری جو اثر پہنچا تھا وہ بھی دور ہو گیا, ظاہری طور پر بھی شفا حاصل ہو گئی, بالکل آپ ظاہری طور پر بھی اور اچھے ہو گئے. تو یہ اس سورہ فلق اور سورہ ناس کی برکتوں میں سے یہ ہے. اس کے بارے میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں فضائل پر کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان صورتوں سے پہلے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جنوں کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے. جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آگے حدیث کے لفظ ہیں تارکا ما سوا ذالک, کہ اللہ کے محبوب نے ان 2 صورتوں کو پکڑ لیا استعاذے کے طور پر اور ان کے ما سوا بقیہ جو آپ وظائف پڑھا کرتے تھے جنوں اور انسانوں کی نظر سے بچاؤ کے لیے وہ آپ نے چھوڑ دی. تو یہ 2 صورتیں ایسی. اور اللہ جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا آج کی شب مجھ پر ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں 2 کہ اس کی مثل کبھی نازل نہیں ہوئی. یعنی ان 2 صورتوں کی مثال پیچھے امتوں میں بھی کہیں موجود نہیں. اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو روایت کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب روز آرام فرمانے سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھ جمع کرتے تھے اور یہ آخری 3 صورتیں, آخری 3 قل, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پہ اپنی مبارک پھونک مارتے اور اسے سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پہ جہاں جہاں ہاتھ بآسانی پہنچتا تھا پھیر لیا کرتے تھے. اور اس پر سرکاری صاحب السلام کا عمل ایسا مستقل تھا, اتنے استقامت کے ساتھ آپ یہ عمل کرتے تھے کہ جب آپ بیمار ہوئے مرض وصال میں تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو تلقین فرمائی تو وہ پڑھ کر آپ کے مبارک ہاتھوں پہ پھونک کے آپ کے ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی آپ کے بدن پر, یعنی اس کو چھوڑا نہیں حضور. تو یہ ایسی بابرکت صورتیں ہیں, ہر قسم کی آفت اور شرارت سے بچاؤ کے لیے بہترین ہیں. جن ہو, نظر بد ہو, آسے بندش, تو ادھر ادھر بھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ صورتیں جو پڑھنے والا ہو اخلاص کے ساتھ اور اچھے مقصد کے لیے پڑھنے والا ہو, اصل مقصد اللہ کی رضا ہے, اس پہ ویسے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے اثر نہیں کرتی اور اگر اثر ہوتا ہے تو کٹ جاتا ہے ان صورتوں کی برکت سے. تو ان دونوں کو کہا جاتا ہے ملا کر معوذتین. معوذتین بھی کہا جاتا ہے, معوذتین بھی کہا جاتا ہے, یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول دونوں طرح ٹھیک ہے. معوذتین پڑھیں تو معنی ہے پناہ دینے والیاں اللہ کی عطا سے, چونکہ بندے کو پناہ دیتی ہیں جو انہیں پڑھنے والا ہے اللہ کی عطا سے وہ پناہ میں رہتا ہے, بچا رہتا ہے جادو, جن, ناسے, بندش وغیرہ سے. اور معوذتین کا مطلب ہے جن سے پناہ لی جائے. تو ان صورتوں کو پڑھ کر ان کے سبب اللہ کی پناہ حاصل ہوتی ہے. تو معوذتین بھی ٹھیک ہے, محدثین نے خود باقاعدہ تصریح کر رکھی ہے کہ دونوں طرح اس میں فاعل اس میں مفعول ٹھیک ہے. اب آ جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قل اعوذ برب الفلق, محبوب فرماؤ عرض کرو میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا. تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے. فلق جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں اور ویسے تو اللہ ہر شے کا رب ہے, جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. شے سے مراد یہاں ما سوا اللہ,
ماں سے اللہ جو بھی موجود ہے وہ اللہ کا مربوب ہے، اللہ اس کا رب ہے۔ ماں سے اللہ جو بھی ہے وہ اللہ کا مملوک ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ تو لیکن بطور خاص صبح کا ذکر اس لیے کیا، یہ اشارہ دینے کے لیے کہ جیسے جب صبح آتی ہے تو رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، تو ایسے ہی جو اس طرح اللہ سے استعاذہ کرتا ہے تو جو اس کے حال میں تاریکی پہلے ہوتی ہے وہ تاریکی اب اس کی برکت سے چھٹ جاتی ہے۔ تو جو اس کے حال میں تنگی ہوتی ہے وہ خوشحالی سے بدل جاتی ہے، جو اس کے حال میں ظلمت ہوتی ہے وہ اب نور میں، روشنی میں بدل جاتی ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، محبوب تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس کا جو بھی شر ہے میں اسے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ کی پناہ لے لی تو اب کیا بچا؟ اللہ کی پناہ میں آنے والا تو خائب و خاسر ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ کی پناہ میں آنے والے کو شر پہنچنا بھی نہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری ایام جو ہوتے ہیں مہینے کے آخری ایام میں چاند نظر نہیں آتا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں زیادہ جادو کرتے ہیں، تو وہ ان کے جادو سے پناہ مانگنے کے لیے یہ تلقین فرمایا گیا، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری ڈالنے والے کے شر سے جب وہ ڈوبے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونکتی ہیں۔ وہ لبید کی بیٹیاں تھیں نا جنہوں نے پھونکا تھا ان گرہوں کے اندر، وہ، اور ویسے تو یہ سب کے لیے عام ہے، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، جو بھی جادو گرہ پھونک کر جادو کرتے ہیں یا کسی اور طرح سے کرتے ہوں، ان سے اللہ کی پناہ حاصل ہو جاتی ہے ان آیتوں کو پڑھنے سے، اس سورت کو پڑھنے سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد والے کے شر سے جب وہ مجھ سے جلے۔ اب دیکھیں حسد کو جادو کے ساتھ ملا کر ذکر کیا ہے تو پتہ چلا حسد اتنا مذموم وصف ہے، اتنا معیوب ہے، اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ نے اس کا ذکر جادو کے ساتھ ملا کر کیا۔ اور یہ حسد ہی ہے جس نے شیطان کو برباد کیا۔ آسمانوں پہ پہلے حسد جو ہے وہ شیطان نے کیا، زمین پہ حسد پہلے قابیل نے کیا۔ اس حسد کے نتیجے میں پھر آگے اس نے قتل کیا نا، حسد اور پھر اس کے بعد تکبر۔ تو یہ دونوں جرم بھی بڑے جرم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان جرائم سے بھی بچائے اور ہر قسم کی آفت اور شرارت سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ ناس، اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع، مکی مدنی کا ذکر میں نے پہلے کر دیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ محبوب تم کہو میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب، سب لوگوں کا بادشاہ، سب لوگوں کا خدا، اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالے اور دبک رہے، چھپ رہے۔ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی۔ اس کے اندر دیکھیں ناس کا جب ذکر کیا نا، یہاں بھی وہی بات کہ اللہ رب تو سب کا ہے، جنوں کا رب بھی اللہ ہے، فرشتوں کا رب بھی اللہ ہے، جمادات کا رب بھی اللہ ہے، حیوانات کا رب بھی اللہ ہے، نباتات کا رب بھی اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے ذکر کیا تو کہا رب الناس، قل اعوذ برب الناس، ارائے ملک الناس الہ الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو۔ تو یہ شرف ظاہر کیا ہے اللہ نے انسانوں کا کہ ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ حضرت انسان۔ تو اللہ نے اسے جتایا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب تو وہ سب کا ہے لیکن لوگوں کا رب، بادشاہ تو سب کا ہے لیکن لوگوں کا بادشاہ، معبود تو وہ سب کا ہے، خدا تو سب کا ہے لیکن جتا کیا رہا ہے؟ لوگوں کا، سب لوگوں کا خدا۔ تو انسانوں کا شرف ظاہر کیا۔ اور آگے جو وسواس اور خناس کی بات ہوئی، شیطان کی بات ہوئی، شیطان جو ہے
وسوسہ ڈالتا ہے اس کو وسواس کہتے ہیں، اس شیطان کو جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہر انسان اس کے ساتھ جب وہ پیدا ہوتا ہے بحکم حدیث اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک جن پیدا ہوتا ہے، شیطان پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو فرشتہ ہوتا ہے وہ اسے نیکی کی تلقین کرتا رہتا ہے، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اللہ کے اذن سے نیکی کے، اچھائی کے خیال ڈالتا رہتا ہے۔ تو وہ جو فرشتہ ایسے کرتا ہے اس فرشتے کو ملہم کہتے ہیں، اور وہ جو خیال ڈال رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تو چونکہ وہ من جانب اللہ ہوتا ہے اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور وہ جو شیطان، جو جن انسان کے ساتھ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اسے برائی کا، شر کا خیال دل میں اور دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، تو اس شیطان کو کہتے ہیں وسواس، اور وہ جو خیال ڈالتا ہے اس خیال کو کہتے ہیں وسوسہ۔ خناس اس لیے کہا کہ بہت زیادہ چھپنے والا، کہ وہ چھپ کر وار کرتا ہے، آدمی کو نظر نہیں آتا، پھر بھی اس کے دل میں انجیکٹ کرتا رہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہ الفاظ ہیں کہ وہ اپنی سونڈ انسان کے دل پہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چھپ جاتا ہے، دبک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اور اندر جاتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے خیالات۔ تو خناس، چھپنے والا، تو اس کا توڑ کیا ہے، اس کی کاٹ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اور یہ صورت خود، اس صورت کے اندر جو اس کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اور آگے بتا دیا کہ جو وسوسے ڈالنے والے ہیں کچھ جو ہے وہ جن ہوتے ہیں، کچھ انسان ہوتے ہیں۔ تو شیاطین دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ شیاطین الجن ہوتے ہیں، کچھ شیاطین الانس ہوتے ہیں۔ کچھ جن جو ہے برے خیال ڈالتے ہیں بندے کے دماغ میں اور دل میں، اور کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بری باتیں سکھاتے ہیں، برے خیال آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، آپ کے دماغ میں ڈالتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کریں گے، آپ کو بہکائیں گے، وہ شیاطین الانس ہیں۔ تو اللہ نے تلقین فرما دی کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے شیاطین الجن سے بھی، شیاطین الانس سے بھی، اور پناہ مانگنے کا بہترین طریقہ یہ خود یہ صورتیں ہیں، دونوں صورتیں بھی ہیں، آیتیں بھی ان کے اندر ہیں، اور یہ خود بہترین دعا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول ہے، تو ہم سب کو یہ معمول بنانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں کوئی اگر غلطی ہو گئی ہو تو محبوب کے صدقے درگزر فرمائے، اور اسے ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرما دے۔ جو درست باتیں ہوئیں اللہ انہیں قبول فرمائے، مہر قبول ثبت فرمائے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذخیرہ آخرت بنائے۔ ان باتوں کو ہم، جو درست باتیں ہیں انہیں ہمارے قلوب میں، ہمارے اذہان میں راسخ فرمائے، اس کے مطابق ہمیں اپنے افکار، نظریات، آراء درست رکھنے کی توفیق دے، اور اپنے اعمال اس کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر انہوں نے کیا تھا، ٹائم نہیں، ایک بات صرف ان کے حوالے سے کہہ دیتا ہوں تاکہ ان کا ذکر خیر بھی ہو جائے اور ان کی بات بھی پوری ہو جائے۔ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو حلقہ باندھ کے بیٹھتے تھے، اور روایت کے جو الفاظ ہیں اعلیٰ حضرت نے انہیں جس طرح تعبیر کیا ہے، مجلس اقدس مثل کنگن آراستہ ہو جاتی تھی، جیسے کنگن ہوتا ہے نا تو ایسی حلقہ باندھتے تھے، تو مجلس اقدس مثل کنگن آراستہ ہوتی۔ تو آگے روایت میں لفظ یہ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر کی جگہ تھی وہ جگہ فکس تھی، باقی کوئی بھی آتا تھا جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، لیکن صدیق اکبر کی جگہ فکس تھی۔ اگر وہ موجود نہیں ہوتے تھے، دیر سے آتے تھے اگر، تو ان کی جگہ خالی رہتی تھی، نہ تو کوئی اٹھ کر وہاں بیٹھتا تھا، نہ سرکار کسی سے فرماتے تھے کہ تم بیٹھ۔ تو دربار رسالت میں صدیق اکبر کی جگہ متعین ہے، وہ صحابہ کے عرف میں بھی متعین ہے، اور جناب رسالت مآب کے یہاں بھی متعین ہے، تو وہ اس وقت بھی متعین تھی، آج بھی متعین ہے۔
تو اس وقت بھی صدیق کا پہلا نمبر تھا، آج بھی صدیق کا پہلا نمبر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔